السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتاب کا تسلسل میں چل رہی تھی گفتگو، اس میں سے پڑھ کے ہم سنا رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر خون تصنیف ہے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد، امام جماعت احمدیہ چوتھے جو تھے ان کی، اور اس میں اب 159 صفحے ہو چکے ہیں۔ آج ہم 161 سے مزید آگے چلیں گے۔ اس چیپٹر کے عنوان میں ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ احرار علماء میدان عمل میں ایک واقعاتی جھلک۔ مولانا مودودی کے اقتدار کا خواب تو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، مگر ان کے نظریات کی تشہیر نے اور ان کے ہم نوا بعض اور علماء کی آتش نوائیوں نے آج سے چند سال پہلے پاکستان کو اس خواب کی تعبیر کی ایک جھلک دکھائی تھی 53 میں۔ تو اس کے حوالے سے یہ چیپٹر ہے، اور وہ جھلک جو پہلے ٹریلر تھا وہ اس وقت کے بعد سے پوری فلم چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، اور بلکہ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں اس کے اب سیزن اور ایپیسوڈز اور اس کے وہ چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ فسادات کا مقصد اور طریقہ کار۔ بدقسمتی سے اس زمانے کے بعض علماء کے دلوں میں ایسی سختی آ چکی ہے کہ وہ انسانیت کی اعلیٰ اقدار، رحمت اور شفقت، ہمدردی اور خلوص کے ان جذبات سے بالکل عاری ہو چکے ہیں جو ہر سچے مذہب کی روح رواں ہوا کرتے ہیں۔ یہاں نام بنام ایسے تمام علماء کے مذہبی تصورات کی تفاصیل میں جانے کا موقع تو نہیں۔ یہ علماء جب ان ذاتی نظریات کو اسلام کی طرف منسوب کر کے لا علم عوام میں پھیلاتے ہیں تو ہر طرف فتنہ و فساد اور شر انگیزی کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے۔ 1953 کا سال پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک تاریک سال کے طور پر لکھا جائے گا۔ یہ وہی سال ہے جب کہ بعض دینی علماء، انورٹڈ کاماز میں ہے دینی علماء، بعض دینی علماء کو اپنے دینی افکار کو عملی جامہ پہنانے کا خوب دل کھول کر موقع ملا تھا۔ ان کا اسلامی تصور جو پہلے ان کے سینوں کی کوٹھڑیوں میں مقید تھا اور ملکی قوانین کی زنجیروں میں پابند رہا کرتا تھا، ان سب قیدوں سے آزاد ہو کر اور انسانیت اور تہذیب اور شرافت کے سب بندھن توڑ کر میدان عمل میں آیا۔ وہ پنجاب کے طول و عرض میں کریا کریا پھرنے لگا، ابتداً چھپ چھپ کر دن کی روشنی سے گھبراتا ہوا، قانون کی زد سے بدن چراتا ہوا، پھر رفتہ رفتہ کھلتے کھلتے بے باک ہوتا چلا گیا اور مختلف قصبات اور شہروں کے گلی کوچوں میں آزادانہ دندنانے لگا، یہاں تک کہ 6 مارچ 1953 کا وہ دن آ گیا جو اس سال کا سب سے تاریک دن تھا۔ اگر دن کے پردے میں کبھی کوئی رات طلوع ہوئی ہے تو یہ وہی رات تھی جو دن کا لبادہ اوڑھے ہوئے چلی آئی تھی۔ اگر کبھی سورج نے نور کی بجائے ظلمات کی بارش کی ہے تو یہ وہی سورج تھا جو تاریکیاں بکھیرتا ہوا افق کے مشرق سے سر اٹھا رہا تھا۔ یہ نور کی کرنیں نہیں تھیں بلکہ درد و الم کے تیر تھے۔ یہ آسمان سے اترنے والی ضیاء بار شعائیں نہیں تھیں بلکہ ظلم و ستم کی پرچھائیاں تھیں جو ایک جھوٹی چمک کے ساتھ سینوں اور دلوں کو برما رہی تھیں۔ یہ وہی منحوس دن تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے تحقیقاتی عدالت کے فاضل جج یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کوٹ ان کوٹ اس دن کے واقعات کو دیکھ کر سینٹ بارتھولومیو ڈے یاد آتا تھا۔ فسادات کی تحقیقی عدالت کی رپورٹ صفحہ نمبر 171، 1953 کے فسادات پہ جو ٹرائبیونل بنا تھا۔ سینٹ بارتھولومیو ڈے نے فرانس کی تاریخ کا وہ دن ہے جس کے ذکر سے آج بھی فرانس شرماتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا چہرہ رات کی طرح سیاہ تھا۔ یہ وہ رات تھی جب ملک کے رومن کیتھولک مذہبی رہنماؤں اور بادشاہ وقت کی باہمی سازش سے پروٹسٹنٹ فرقے سے تعلق رکھنے والے کمزور اور بے کس عیسائیوں کا ایک سفاکانہ قتل عام کیا گیا، اور اس بے دردی سے ان کو مارا گیا کہ اہل فرانس ہی نہیں، انسان بحیثیت مجموعی اس کے ذکر سے شرمانے لگتا ہے۔
اس دن کا ذکر کرتے ہوئے مسٹر ولیم ہارٹ اپنی کتاب ہسٹری آف پریسٹ کرافٹ ان آل ایجز میں لکھتے ہیں، قاتلوں کے شور، مظلوموں کی آہ و فغاں اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے قیامت برپا تھی۔ مقتولوں کے جسم کھڑکیوں سے باہر پھینکے اور بازاروں میں سڑکوں پر گھسیٹے گئے، اور اس سلسلے میں بچوں اور بوڑھوں، مردوں اور عورتوں میں کوئی امتیاز روا نہ رکھا گیا۔ ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے۔ یہ سب کچھ خدا کی عزت اور عظمت کو قائم کرنے کے لیے کیا گیا۔ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 193۔ چنانچہ فاضل ججوں کی رائے میں 6 مارچ 1953 کا دن پاکستان کی تاریخ میں سینٹ بارتھولومیو ڈے کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ انسانوں کے بڑے بڑے مجموعوں نے جو معمولی حالت میں معقول اور سنجیدہ شہریوں پر مشتمل تھے، ایسے سرکش اور جنون زدہ ہجوموں کی شکل اختیار کر لی تھی جن کا واحد جذبہ یہ تھا کہ قانون کی نافرمانی کریں اور حکومت وقت کو جھکنے پر مجبور کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی معاشرے کے ادنا اور ذلیل عناصر موجودہ بدنظمی اور ابتری سے فائدہ اٹھا کر جنگل کے درندوں کی طرح لوگوں کو قتل کر رہے تھے، ان کی املاک لوٹ رہے تھے اور قیمتی جائیداد کو نظر آتش کر رہے تھے، محض اس لیے کہ یہ ایک دلچسپ تماشا تھا۔ بریکٹ میں ہے، کیا اسی قسم کا تماشا جیسے رومن امراء کولوسیوم میں بیٹھ کر دیکھا کرتے تھے، یا کسی خیالی دشمن سے بدلہ لیا جا رہا تھا۔ پوری مشینری جو معاشرے کو زندہ رکھتی ہے پرزہ ہو چکی تھی۔ ایک مسلمان کے دل میں اس دن کے ہولناک واقعات پر نظر ڈالتے ہی یہ خیال پیدا ہوگا کہ جب اسلام بلا شبہ امن اور محبت کی تعلیم دیتا ہے تو پھر ایسا کیوں ہوا، اور کیوں مذہبی رہنماؤں کے ایک مخصوص گروہ نے یہ قابل شرم حالات پیدا کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم کی پیش کردہ مذہبی تاریخ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس قسم کے افعال کبھی بھی مذہب کی خاطر نہیں کیے جاتے، بلکہ مذہب کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ مذہب تو ایک قربانی کا بکرا ہوا کرتا ہے جو بدنامی کے داغ تھوپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پس پردہ مقاصد ہمیشہ کبھی تو اقتدار کی ہوس اور کبھی لیڈری کی خواہش، کبھی نام و نمود اور کبھی بغض اور حسد ہوتے ہیں۔ چنانچہ 1953 کے فسادات کی چھان بین کے بعد تحقیقاتی عدالت کے فاضل جج بھی اسی قطعی نتیجہ تک پہنچے کہ احرار علماء نے مذہب کے نام پر جو غیر مذہبی افعال کیے ان کی اغراض بھی کچھ اور نہیں تھیں۔ چنانچہ اسی ذکر میں وہ لکھتے ہیں کہ احرار کے رویہ کے متعلق، مجلس احرار کے رویہ کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ججز لکھ رہے ہیں کہ احراریوں کے رویے کے متعلق ہم نرم الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کا طرز عمل بطور خاص مکروہ اور قابل نفرین تھا، اس لیے کہ انہوں نے ایک دنیاوی مقصد کے لیے ایک مذہبی مسئلہ کو استعمال کر کے اس مسئلے کی توہین کی تھی۔ ان لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کریں اور پاکستان کے استحکام کے متعلق عوام کے اعتماد کو نقصان پہنچائیں۔ اس شورش کا مقصد واضح ہے کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فرقہ وار اختلاف کی آگ کو بھڑکایا جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کیا جائے۔ پس پاکستان کے 2 منصف مزاج فاضل ترین ججوں کے فیصلہ کے مطابق، جس تک وہ نہایت غور و خوض اور چھان بین کے بعد پہنچے، جج لکھتے ہیں کہ اسلام ان کے لیے ایک حربہ کی حیثیت رکھتا تھا، یعنی آلہ ہتھیار، جس سے وہ کسی سیاسی مخالف کو پریشان کرنے کے لیے جب چاہتے بالائے طاق رکھ دیتے اور جب چاہتے اٹھا لیتے۔ کانگریس کے ساتھ سابقہ پڑھنے کی صورت میں تو ان کے نزدیک مذہب ایک نجی معاملہ تھا اور وہ نظریہ قومیت کے پابند تھے، لیکن جب وہ لیگ کے خلاف صف آرا ہوئے تو ان کی واحد مصلحت اسلام تھی، جس کا اجارہ انہیں خدا کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ ان کے نزدیک لیگ یعنی مسلم لیگ قائد اعظم کے دور کی لیگ اسلام سے بے پرواہ ہی نہیں تھی، بلکہ دشمن اسلام بھی تھی،
اور ان کے نزدیک قائد اعظم ایک کافر اعظم تھے۔ یہ تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ صفحہ 277 اور پھر صفحہ 150۔ پھر فرماتے ہیں، یعنی جج لکھتے ہیں اپنی تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ میں کہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اب احراریوں نے احمدیوں کے خلاف نزاع کو اپنے اسلحہ خانہ سے ایک سیاسی حربے کے طور پر باہر نکالا، اور جو واقعات اس کے بعد پیش آئے وہ اس امر کی بین شہادت ہیں کہ وہ سیاسی جماعت کی حیثیت سے نہایت فہیم اور چالاک ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر عوام کے جذبات کو احمدیوں کے خلاف برانگیختہ کر دیں گے تو کوئی ان کی مخالفت کی جرات نہیں کرے گا، اور ان کی اس سرگرمی کی جتنی بھی مخالفت کی جائے گی اسی قدر وہ ہر دل عزیز اور مقبول عام ہو جائیں گے۔ اور بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کا یہ مفروضہ بالکل صحیح تھا۔ صفحہ نمبر 275۔ بس یہ بلا شبہ یہ ثابت ہے کہ ازمنہ گزشتہ کی طرح 1953 میں بھی جو فساد برپا کیا گیا تھا وہ مذہب کے نام پر تو ضرور تھا مگر مذہب کی خاطر نہیں تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک دین اس سے کلیتاً بری الذمہ ہے۔ آج والے ایپیسوڈ میں یہاں تک، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے حصے میں مزید تفاصیل آئیں گی، اور یہ کافی چشم کشا اور دل گداز اور دردناک تفاصیل ہیں، ساتھ ساتھ پیش کریں گے۔ اور وہ زمانہ اگر صرف ہسٹری بن چکا ہوتا اور وہ لد گیا ہوتا تو بات ختم ہو جاتی، لیکن وہ ایسا نہیں ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں، پچھلے ویک میں ہی جو سیاسی اپرچونسٹ ہوتے ہیں جیسے پرویز الہی جیسے، تو انہوں نے بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی، بطور خاص احراریوں کے ایک وفد کو، جس میں ان کے جنرل سیکرٹری اور مرکزی صدر اور یہ وہ، ان ساروں کو پنجاب اسمبلی کا وزٹ کروایا ہے، اور وہاں وہ جھوٹ بولا ہے اپنے بیان میں کہ اتنا جھوٹا اور خلاف واقعہ اور تاریخ کے منہ پہ تھوکنے والا بیان صرف پرویز الہی دے سکتا ہے۔ بس ذرا سی جس میں اگر انسان میں ایک ضمیر زندہ ہو اور اس کو تھوڑی سی بھی شرم اور حیا ہو تو وہ اتنا خلاف واقعہ بیان ایز اے اسپیکر پنجاب اسمبلی دینے کی جرات نہیں کر سکتا، مگر وہ چھپا ہوا ہے وہ اخبار میں، اور وہ کل ہی مجھے اس کا تراشا کسی دوست کی طرف سے آیا تھا۔ اگلے پروگرام میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیں گے آپ کو۔ فی امان اللہ، یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، اور ہمیں اس کے اندر ہی سروائیو کرنا ہے۔ اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم۔